بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2020 رخصت ہوئے جاتا ہے۔ 2020 میں اس قوم نے خوشیاں بھی دیکھیں، غم اور دکھ بھی دیکھے۔ تو آج میں صبح ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ موجود ہوں۔ آج کا پیغام آپ کے نام سے ہم اس 2020 میں پاکستان کیسا رہا، کیا رہا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان جو ٹیم میں ارکان موجود ہیں وہ عدالتی امور پر عبور رکھتے ہیں، نوجوانوں کے امور پر بات ہوگی، اور ہماری شہرک، پاکستان کی شہرک کشمیر کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ 2020 گزر رہا ہے، 2021 آپ کے دکھوں، آپ کی مشکلات اور مصیبتوں سے نجات کا سال ثابت ہو، آمین۔ ہم اپنی سوا ڈیجیٹل کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں زندگی رواں تھی، لیکن آپ نے دیکھا، آپ کو خبریں ملی، اطلاعات ملی، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی، آپ نے ٹی وی پروگرام بھی دیکھے کہ مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو بند کر دیا جاتا ہے، زندگی کو مقید کر دیا جاتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان سردار عاشق حسین، جو ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں کشمیر کی کوریج کے سلسلے میں، اور برِ صغیر پاک و ہند اور جنوبی ایشیا کی سیاست کو اور کشمیر کے تناظر میں یہ بہت زیادہ دیکھتے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ رپورٹس بھی دیتے رہے ہیں۔ سردار عاشق صاحب، یہ بتائیں کہ کیا مقبوضہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن شروع ہوا تو پوری دنیا اس قید کی طرف چلی گئی، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں سردار عاشق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے اب یہ جو سال تھا 2020 کا، یہ بھی رخصت ہو رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو 5 اگست 2019 کے بعد لاک ڈاؤن لگا تھا، محاصرے ہوئے تھے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہوا تھا، شہریوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا تھا، وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ تقریباً 16 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے، اور اس سب کی جو صورتحال ہے جموں کشمیر کی، سب سے بھیانک جو چیز ہے کہ کسی شخص پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کسی شخص کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کوئی جرم رونما ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، دنیا کو دکھائی جاتی ہے، اور صحافی جو ہوتا ہے اس کی آنکھ یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ بدقسمتی سے جموں کشمیر میں صحافت کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور وہاں جو کام کرنے والے صحافی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ ایک نئے سلوگن کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور ان کا سلوگن یہ ہے کہ صحافت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، یہ خدمت ہے، اور ہمیں یہ خدمت کرنے دی جائے۔ بدقسمتی سے ان کو مقدمات کا سامنا ہے، وہ آزادانہ طور پہ کام نہیں کر سکتے، بھارتی فوج کی طرف سے تشدد کا سامنا ہے، ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں، کئی ایک جیلوں میں بھی بند ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ RSF کی جو رپورٹ آئی ہے ابھی حال ہی میں، اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 50 صحافی جو ہیں وہ مارے گئے اپنے کام کے دوران، اور اس کا احاطہ کرتے ہوئے RSF نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے صحافیوں کے لیے خطرناک ترین 5 ممالک میں شامل ہے، اور جو خطرناک ترین 5 ممالک میں جو بھارت شامل ہے، بھارت کا اور ذیلی ذکر کیا جائے تو پھر بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کا ذکر بھی ہے، جہاں کے صحافی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں۔ سردار عاشق صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کے حالات کی خبریں آپ دیتے رہے کورونا وائرس کے دوران۔ دنیا بھر میں جب کورونا کے مریضوں کو دوائی مل رہی تھی، ایمبولینس مل رہی تھی، ڈاکٹر مل رہا تھا، اسپتال مل رہا تھا، مقبوضہ کشمیر کی کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے، آپ نے خود ہی بتایا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد وہاں پہ لاک ڈاؤن تھا، محاصرہ تھا، اور ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، تو کرونا کی وبا آئی، مارچ اپریل میں یہ وبا آ گئی، اور پھر لاک ڈاؤن اور سخت کر دیا گیا۔ جب دنیا ویکسین کی تیاری میں تھی اور لوگ آئسولیشن میں جا رہے تھے، ان کا علاج ہو رہا تھا، تو جموں کشمیر کے لوگ اپنے گھروں میں قید تھے، اور گھروں میں قید ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کسی شخص کو بھوکا پیاسا رکھ دیا جائے، دوائیوں سے محروم کر کے گھر میں بند کر دیا جائے، تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال تھی، اور جموں کشمیر کے عوام ابھی بھی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔
وہاں کوئی ہیلتھ کی بہت اچھی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. بھارت کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کورونا کی جو علاج معالجہ ہے اس میں بھی مسلمانوں کو بھارت میں امتیاز کا نشانہ بنایا گیا, اور جموں کشمیر میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی. وہ بہت اچھی صحت کی سہولتیں حاصل نہیں تھیں, اور یہ بدقسمتی ابھی بھی جاری ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 2021 میں مظلوم کشمیریوں کے لیے کوئی نوید, کوئی امید, کوئی توقع, کوئی بات ہمیں بتائیں. دیکھیے, کشمیری گزشتہ نصف صدی سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے آزادی کے لیے سرگرم ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو ان کے سامنے کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ کوئی ایک ملک اٹھے گا, اپنی فوج داخل کر دے گا, یا کوئی یونائٹڈ نیشن حکم جاری کرے گا کہ کشمیر پہ جا کے حملہ کرو اور بھارتی فوج کو نکالے. ایسی کوئی صورتحال تھی. ان کا اللہ پہ بھروسہ تھا, اپنی جدوجہد جو تھی اس پہ یقین تھا انہیں, اور اسی یقین اور اسی یقین کی بنیاد پہ ان کی جدوجہد جاری تھی, اور یہ یقین ابھی بھی جاری ہے. اس سب کچھ کے باوجود کہ 80 لاکھ لوگ محصور کر دیے گئے تھے, لوگ آزادانہ گھوم پھر نہیں رہے تھے, ان کو دوائیوں کی کمی کا سامنا تھا, ان کو خوراک کی کمی کا سامنا تھا, پھر بھی وہ پریشان نہیں ہوئے, متزلزل نہیں ہوئے, جدوجہد سے تائب نہیں ہوئے. ان کی جدوجہد جاری ہے, اور میرے خیال میں یہ جو حوصلہ ہے یہی ان کی امید کی کرن ہے. ناظرین, آپ نے سنا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور آپ کی شاعرہ کا سانس بند کر دیا گیا. آج کا 2020 کا یہ پیغام ہے کہ میری پوری امت مسلمہ سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے سانس کی بحالی کے لیے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سال 2020 عدالتی سال بھی رہا. عدالتی بہت مشہور مقدمات ہم نے سنے, ہم نے دیکھے, ہم نے پڑھے. تو ہمارے درمیان انتہائی سینئر رپورٹر سپریم کورٹ کے اور یہ سبا ڈیجیٹل کے انتہائی متحرک اور فعال رکن ہیں. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2020 میں عدالتی سال کیسا رہا. عابد رائے. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ گزشتہ سال 2019 کے آخری مہینے کے اندر چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ ریٹائر ہوئے, تو ان کی جگہ پر جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا, جو ملک کا سب سے بڑے چیف جسٹس ہوتے ہیں, سب سے بڑے منصف اعلیٰ ہوتے ہیں. اس سے سال کا آغاز ہوا. نئے سال میں سپریم کورٹ گزشتہ سالوں کی طرح تو متحرک نہیں رہی, البتہ کچھ نہ کچھ سرگرمیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں. ان میں سب سے سرکردہ جو کیس سپریم کورٹ کے اندر دیکھا گیا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جو کہ سپریم کورٹ کے ہی جج ہیں, ان کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا حکومت کی طرف سے. اس کی سماعت ہوتی رہی اور سارا سال یہ گہمائی کا مرکز بنی رہی سپریم کورٹ. اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے وہ صدارتی ریفرنس اٹھا کر باہر پھینک دیا, اور اس میں حکومت کو ہزیمت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب عدالت نے یہ قرار دے دیا کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اس کو بدنیتی آف لا کہا گیا, لا کی بدنیتی, قانون کی بدنیتی کہا گیا. یہ کیس سب سے زیادہ چھایا رہا. اس کے علاوہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کا کیس بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا رہا. 2 مرتبہ وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا, لیکن اس میں پیش رفت نہ ہو سکی. تاہم وہ جسٹس شوکت صدیقی کا جو مقدمہ ہے وہ اب جنوری 2021 میں لگے گا. اس کی ڈائریکشن بھی دی گئی ہے عدالت کی طرف سے. دوسرا جو اہم مقدمہ تھا وہ کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے تھا, جس میں چیف جسٹس گلزار احمد نے خصوصی ہدایات دی کہ کراچی کے اندر کراچی سرکولر ریلوے جو ہے اس کو فعال کیا جائے, چلایا جائے. اور عدالت کے حکم پر کراچی کے اندر سرکولر ریلوے نے ابتدائی طور پر کچھ مکمل تو وہ نہیں بحال ہو سکی, تاہم کچھ جو ہے ٹریک جو ہے اس کا بحال کیا گیا, اس پر پیش رفت ہوئی. اس کے علاوہ سب سے بڑی پیش رفت جو سال کے اختتام پر ایک اور ریفرنس حکومت کی طرف سے بھیجا گیا ہے, جو اسی ماہ دائر کیا گیا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے, کہ عدالت اپنی رائے دے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے تجویز دے, جس پر حکومت قانون سازی بھی کرے گی,
یا اگر آرڈیننس لانا پڑا تو آرڈیننس بھی لایا جائے گا. یہ 3 اہم مقدمات تھے جو اس سال میڈیا کی خبروں کی زینت بنتے رہے، اور اس عدالت میں اسی کے گرد جو ہے وہ سارا سال پورا ہوا. سال کے وسط میں 2020 میں ہم نے پارلیمنٹ میں صدر پاکستان کے مواخذے کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بیانات سنے، بڑا اظہار خیال کیا گیا اور سخت موقف اختیار کیا گیا. عابد ارائیں صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ صدر کے مواخذے کی بازگشت پارلیمنٹ میں کیوں سنائی دی تھی؟ وہ کون سا عدالتی مقدمہ تھا؟ وہ صدر کے مواخذے کی بات بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا، اس کو جب عدالت نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، یعنی اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، تو اس تناظر میں پھر اپوزیشن جماعتیں تھیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کر رہی تھی. اس میں بار کونسلز بھی ملک بھر کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کر رہی تھی. تو پھر اسی تناظر میں اپوزیشن جماعتوں نے پھر صدر کے مواخذے کی بات کی کہ چونکہ انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے یہ ریفرنس ایک جج کو ملائن کرنے کے لیے بھیجا، اس لیے ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. جس ریاست میں انصاف ہوتا نظر آئے وہاں پہ یقیناً وہاں یکجہتی برقرار رہتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یکجہتی کی علامت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. پاکستان کے مجبور بے بس لاچار لوگوں، بالخصوص لاپتہ افراد، گمشدہ افراد کے لیے بھی سپریم کورٹ نے کوئی 2020 میں کوئی اہم کام کیا؟ 2020 کے اندر لاپتہ افراد کے مقدمات تو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے، اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ گزشتہ چیف جسٹس صاحبان کے دور تھے، ان میں ہیومن رائٹس سیل ایک کام کرتا تھا. اس دور میں وہ بھی بند کر دیا گیا اور اس میں ایک سماعت نہیں ہوئی. اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اس رواں سال صرف 1 یا 2 از خود نوٹس لیے، اور اس کے علاوہ کوئی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو مقدمات تھے وہ بہت کم سننے میں آئے. اور اس کی ایک وجہ کورونا بھی ہو سکتا ہے. 2020 میں اور 2021 کے آنے پر ہم عدالت عظمیٰ کے لیے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ انصاف ہوتے نظر آنا چاہیے. ہم نے جس طرح شروع میں بات کی کہ پاکستان میں 2020 میں نوجوانوں کو انتہائی چرچا رہا، وزیر اعظم کی طرف سے، وزراء کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کو اب ہم نے ترقی دینی ہے، نوجوان برسر روزگار ہوں گے اور پاکستان میں کوئی نوجوان بے روزگار نہیں ہوگا. ہمارے درمیان ایک نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی توقعات پر کیا یہ حکومت پوری اتری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال 2020 جو کہ 1-2 دن رہ گئے ختم ہونے میں، پوری دنیا کے لیے بشمول پاکستان یہ سال اچھا نہیں رہا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں رہی اور دنیا ایک قسم کے منجمد ہوئے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ہمارے سامنے مثال کہ نوجوان طبقہ جو کہ مطلب زیادہ تر روزگار سے محروم ہے، اور نوجوان طبقہ معاشرے کی ملک کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں، وہ حکومت سے آنے سے پہلے نوجوانوں سے اور مختلف طبقوں سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور عمران خان نے بھی اسی طرح کے نوجوانوں سے وعدہ کیا اور نوجوانوں نے ان کو ووٹ دے کر کامیاب کیا. عمران خان نے بھی بہت سارے وعدے کیے، انہوں نے کہا کہ کامیاب نوجوان پروگرام اور مختلف جس طرح انہوں نے وعدے کیے. پھر اصل جو ان کی ابھی ہم زبان ایک لفظ آئے کہ کرونا کی وجہ سے ملک ایک قسم کا جام ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے، اور یہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا ہمارے لیے، کہ نوجوان طبقے کے لیے ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. مثال لے لیں، تقریباً 2% طلبہ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں ہمارے پاکستان میں، اور 2% لوگوں کے لیے بھی روزگار نہیں ہے. وہ 16ویں تک پڑھ لیتے ہیں بمشکل، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں انتہائی غربت ہے. 16ویں تک پہنچنے کے لیے ہم بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرتے، فائنینشیل بھی، دوسرے مسائل ہوتے. اور پھر جب ہم گریجویشن کر لیتے ہیں تو پریکٹیکل فیلڈ میں ہمارے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہوتی، ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اور عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں نوجوانوں کے لیے خاص کچھ کروں گا، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آیا. اور جس طرح مختلف سیاسی جماعتوں نے پہلے بھی کیا، لیکن کیونکہ پاکستان کا 60% قریباً حصہ نوجوان پر مشتمل ہے، تو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی کہ اگر وہ نوجوان کو روزگار دلاتا ہے
تو اس ملک کی تقدیر بدلنے میں بہت اہم کردار ہوگا. ہم جب میڈیا بریفنگ میں جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نوجوانوں کے ہم نے بڑے بڑے منصوبے شروع کر رکھے ہیں. کوئی آپ کو آگاہی ہے کہ کوئی بڑا منصوبہ ہے پاکستان میں جو نوجوانوں کی صلاحیت کا اعتراف کرتا ہو؟ سیاسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بس صرف نامی گرامی منصوبے ہیں، کامیاب نوجوان پروگرام، اور جس طرح عمران خان نواز شریف نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا وہ بھی اسی طرح کی لون کا تھا، اور دوسرا یہ لیپ ٹاپ اسکیم انہوں نے دیے تھے نوجوانوں کے لیے کہ وہ لیپ ٹاپ حاصل کرے اور کیا کہتے ہیں اس کو معاشرے میں ایک جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے اس سے فائدہ مستفید ہو اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکے. تقریباً 20% تو مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل بڑے منصوبے جو آپ نوجوانوں کے لیے کریں، جو سے معاشرے میں آپ روزگار دے، جو معاشرے میں آپ اہم کردار ادا کرے، اگر دنیا کی ویسٹرن ممالک ہم مطلب تھوڑا سا تجزیہ کریں تو وہاں پہ نوجوانوں کو ایک خاص فوقیت دی جاتی ہے، خاص پرائورٹیز ہوتی ہیں ان کی، کیونکہ نوجوان ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو کہ ملک کے تقدیر بدلنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ ہمارے ملک میں نوجوانوں سے آؤٹ پٹ نہیں لیا جاتا جو کہ پالیسی بنتی ہے، جو کہ معاشرے کی کردار، جو کہ معاشرے کی ترقی کا ایک اہم رکن ہوتا ہے. عابد رحیم صاحب، اظہار رائے پر پابندی یا قدغن ہم کی بات سنائی دیتی ہے، تو 2021 میں سانس کی بحالی ہوگی اظہار رائے کی کوئی پیش رفتوں سے، یا 21 کو کون ممکن بنا سکتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ ہو جائے؟ یہ حکومت نے اس وقت میڈیا پہ تو پابندیاں جو لگائی ہیں، اب سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اس پہ بھی ایک قانون قواعد وضع کیے گئے ہیں جن کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے. تو سوشل میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں یہ بیسیکلی جو رہی صحیح آزادی ہے اس کو چھیننے کی ایک کوشش ہے. اس کو چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس پہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں چیف جسٹس ہیں، وہ اس کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں حکومت کو کہ آپ نے یہ اتنے سخت قواعد بنا دیے ہیں جس سے تو ہر اظہار رائے کی آزادی بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب عدالت اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے. اس پہ ابھی مطلب کوئی یہ نہیں ہے، کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ پابندیاں نہیں لگائی جا رہی. پابندیاں تو عائد ہو رہی ہیں. اب سوشل میڈیا ایک بچا تھا، اس پہ بھی قواعد اتنے سخت بنائے گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب آنے والا سال اس میں عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں. ہماری اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کو پروٹیکشن دیتی ہیں، یا پھر یہ بچی کھچی آزادی بھی حکومت کی مرہون منت چھوڑ دیتی ہے. پارلیمنٹ اور سیاست کے بارے میں تجزیے بھی ہو رہے ہیں اور کالم بھی آ رہے ہیں، ٹی وی پروگرام بھی ہو رہے ہیں کہ یرغمال بنا لیا گیا پارلیمنٹ کو بھی سیاست کو. ہم عدالت عظمیٰ کو آزاد و خود مختار کہہ سکتے ہیں حقیقی معنوں میں؟ عدالتی نظام پاکستان کا جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس میں انصاف کا جو ریشو ہے، جو مطلب ہر چیف جسٹس جو بھی آیا اس کے دور میں 1000 سے 1500 2000 تک مقدمات میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کو ریلیف تو بہت کم ملتا ہے عدالتوں سے پاکستان میں خصوصاً. تو اب دیکھتے ہیں، امید جو ہے وہ اسی پہ دنیا قائم ہے، اور ہم بھی امید پہ بہتری کی جانب سوچتے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کا نظام بھی بحال ہوگا، لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک ہونا پڑے گا. اگر پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کرے گی جس سے انصاف دینے والے اداروں کو وقت کے اندر، ایک محدود وقت کے اندر پابند نہیں کیا جائے گا کہ یہ انصاف فراہم کریں، تو انصاف کی فراہمی کا عمل جو ہے وہ بہت متاثر ہے اور رہے گا. صبا ڈیجیٹل کے دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. 2020 کا پیغام آپ کے نام کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہم نے صبا ڈیجیٹل کے دوستوں سے آپ کی گفتگو آپ نے سنی. صبا ڈیجیٹل کے جو سربراہ شکیل احمد ترابی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم نے وہاں پر اظہار رائے کی بات کی تھی، تو شکیل احمد ترابی صاحب نے اظہار رائے کی آزادی کے لیے قیمت چکائی ہے. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں شرمندہ تعبیر ہوگا اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ؟ شکیل احمد ترابی صاحب. بڑا اہم سوال اکرم صاحب آپ نے پوچھا. میں اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن لمبی بات کا کوئی فائدہ نہیں. میں بہت مختصر بات کرتا ہوں کہ جب آزادی اظہار کی جدوجہد تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کو بالخصوص 9/11 کے بعد اگر ہم بات کریں تو جن لوگوں نے بھگتا ان میں سے ایک میں بھی تھا. تو جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے ساتھ والے دفتر میں ایک بڑے ملک کی
पॉलिटिकल अताशी आई और मेरे बच्चे को उस वक्त जो है स्कूल में जाके मारा गया था। यानी ये बदकिस्मती है कि इस्लामी नज़रियात के नाम पे जो मुल्क बना था, इस्लाम तो दूर की बात है, बुनियादी इंसानी हकूक़ भी हैं, और बाप की सज़ा बेटे को मिली जो बाप लिखता था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको जो है हम सियासी पनाह देंगे, यहाँ से आप सफारतखाने चले चलें, तो पूरी फैमिली को। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और एक बात कही थी कि जो अमेरिका आज हमें नज़र आता है, ये अमेरिका कुछ साल पहले, उसको निस्फ सदी भी कह सकते हैं या उससे कम या ज़्यादा, ऐसा अमेरिका नहीं था। और आज भी जब बिजली बंद होती है अमेरिका में तो कई रेप्स होते हैं और कई डकैतियाँ होती हैं। तो हम अपने मुल्क में रह के इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। नामुमकिन तो कोई चीज़ भी नहीं होती और कोई बहुत ठोस बात भी नहीं आप कर सकते कि ये हो जाएगा। बात ये होनी चाहिए कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक साफ़ी और ज़िंदगी के वो तबकात फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आज़ादी इज़हार के लिए कोशिशें करें, वो जजेस हों, वो साफ़ी हों, वो वकील हों या माशरे के दीगर तबकात, वो अपनी कोशिशें जारी रखें। इसके लिए बाज़ का आपको अपनी जान से भी जाना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो इस शेर पे बात ख़त्म करूँगा कि ये बाज़ी इश्क की बाज़ी है, जी चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाज़ी मात नहीं। शहर इक़्तिदार के इंतहाई सीनियर तरीन सहाफ़ी से आपने ये सुना कि हर एक ने अपने हिस्से का दिया जलाना है, यानी हर एक ने अपने हिस्से का चिराग रोशन करना है, तो यकीनन हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। सबा डिजिटल इस्लामाबाद। शुक्रिया।